أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جو حکم دیا ہے، پہلا حکم کہ اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا، یعنی قرآن پہ چلو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو. وہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر چلو، حضور کی اطاعت کرو. یہ دو چیزیں، قرآن اور حدیث، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. پھر اگر تم کسی چیز کے بارے میں جھگڑا کرو تو پہلے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسرے نمبر پہ فرمائے تم میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر کون ہے؟ حکومت ہے، اور یہ دنیا کے اعتبار سے حکومت ہے، دین کے اعتبار سے علماء ہے. تو حکومت کی بات بھی ماننی ہے اور دین کے اندر علماء کی بات بھی ماننی ہے. اسی لیے حکومت کو بھی، جو اسلامی حکومت ہوتی ہے تو حاکموں کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. ان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف رکھے، اپنے اندر اللہ کی خشیت رکھے، کیونکہ شریعت کو جاری کرنا ہے، احکام کو چلانا ہے، حضور کی سنتوں کا اتباع کرنا ہے. اگر حکومت اور حاکم شریعت کے پابند ہوں گے تو ان کا رعب رہے گا لوگوں کے دلوں میں. ظاہری جو حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں پڑے گی. رومی کتا لکھا ہے کتاب میں، تفسیر روح البیان میں، کہ روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے ہدیے میں بھیجے، بہت سارے، کچھ گفٹیں بھیجی. وہ آیا قاصد دینے کے لیے. وہ سوچتا ہوگا کہ بڑا محل ہوگا حضرت عمر کا، اور آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہوں گے، چلتے پھرتے ہوں گے. تو پوچھتے پوچھتے کہا کہ حضرت عمر کا گھر کہاں ہے؟ کہا یہ چھوٹی سی جھونپڑی جیسا گھر تھا، بتایا پرانا. کہیے، کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. کہاں؟ کہا وہاں ملیں گے. تو ایک درخت کے نیچے جو کورا رکھتے تھے، وہ نیچے سر کے نیچے تکیا بنا کے سوئے ہوئے تھے. تو دیکھ کے وہ کانپ گیا کہ یہ کون؟ اس نے یہ کہا کہ واقعتاً حکومت تم کرتے ہو، تم اللہ سے ڈرتے ہو، ساری دنیا تم سے ڈرتی ہے. تم لوگوں نے تقویٰ طہارت اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ درخت کے نیچے بادشاہ وقت سویا ہوا ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیے، ہمارے یہاں فجی میں تو اتنا اچھا ہے کہ مل بھی سکتے ہیں پرائم منسٹر کو، ایم پی کو مل بھی سکتے ہیں، ورنہ انڈیا، پاکستان اور ایسے ملکوں میں آپ دیکھو مل بھی نہیں سکتے. اتنی سیکیورٹی اور کتنے لوگوں سے
بات یہی ہے کہ اگر تقوی طہارت دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو ساری دنیا ڈرے گی. اسی لیے ایک روایت ہے کہ جو آدمی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے اور ظلم نہ کرے، لوگوں کے ساتھ بات کرے اور جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی نہ کرے، تو وہ ہے جس کی مروت کامل ہے. ہاں، اس کی عدالت واضح ہے، یعنی وہ نیک ہے. ایسے آدمی کی دوستی ضروری ہے، ایسے لوگوں کو دوست بنایا جائے ہاں کہ جن سے نقصان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا: اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر یعنی حکومت اور علماء، ان کی اطاعت کرو. اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا کریں گے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کے پاس لوٹ آؤ. ایک فرقہ ہے ظاہریہ فرقہ، ظاہری فرقہ، وہ صرف اوپر اوپر دیکھ کے چلتے ہیں قرآن اور حدیث میں. انہوں نے اس آیت کو سمجھ کر یہ کہا کہ دیکھو قرآن اور حدیث، اس کے سوا اور کچھ نہیں. حالانکہ اس میں گہرائی ہے. قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خزانہ ہے وہ ایک خزانہ بھی ہے اور دفینہ بھی ہے. 2 چیزیں سمجھیے. خزانہ تو ایسے جیسے آدمی نے رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا خزانہ ہے، اور دفینہ جو چھپا ہوا ہے، انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اندر کیا رکھا ہے. تو خزانے کو تو آدمی دیکھ دیکھ کر فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن دفینے سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اس کے لیے تو اندر جانا پڑے گا، اور اندر جائے گا کون؟ اسی لیے محدث کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں 2 چیزیں بہت عجیب رکھی. ہاں، اس امت میں 2 چیزیں بہت عجیب. ایک، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دماغ والے پیدا کیے، اس امت کے اندر ایسے دماغ والے پیدا کیے جن کے سینوں میں پورا قرآن تو رہتا ہے، لیکن بعضوں کے سینوں میں لاکھوں حدیث ہے، لاکھ حدیث ہے، 1,00,000 حدیث ہے، 100,000 حدیث ہے، 200,000 حدیث ہے، زبانی یاد ہے. ایک جماعت تو وہ ہے جن کو کہیں کہ ان کا حافظہ بہت اچھا، اور دوسری جماعت فہم والی جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی. وہ کون ہے؟ فقہاء کرام. فقہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ لوگ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن و حدیث کی ڈیپ اسٹڈی کر کے اندر جا جا کے معنی نکالے، اندر سے، گہرائی میں سے، اور لوگوں کے سامنے پیش کیا فقہا نے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد اعمش کے پاس ایسے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں ایک فتاوی کی کتاب دیکھ رہا تھا، فتاوی رحیمیہ، اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اعمش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، استاد کے پاس. کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو شیخ نے کہا آپ بتائیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ بتلایا کہ یہ مسئلہ. کہا یہ تم نے کس حدیث سے نکالا؟ یہ کون سی حدیث سے آپ نے مسئلہ نکالا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث میں نے آپ سے سنی تھی، آپ میرے استاد ہیں، یہ حدیث میں نے آپ سے سنی تھی، آپ نے فلاں حدیث محدث سے، فلاں محدث سے، فلاں محدث سے یہ حدیث نقل کی. کہا کیسے تم نے نکالا؟ کہا کہ اس طرح سے نکالا. طریقہ بھی بتایا کہ میں نے اس طرح سے حدیث سے معنی نکالا. تو استاد نے کیا فرمایا کہ نحن الصیادلہ انتم الاطباء، وی آر اے ڈاکٹر، یو آر اے ڈاکٹر، کہ تم ڈاکٹر ہو، وی آر فارماسسٹ، ہم فارمیسسٹ ہیں اور تم ڈاکٹر ہو. فارمیسسٹ کے پاس جا کے تم کوئی گولی مانگو گے تو جیسا دیکھا گا وہ دے کر دے دے گا، لیکن پتہ نہیں کہ ایک دوا کس کام کے لیے یوز کی جا رہی ہے، ڈاکٹر جانے گا. تو امام صاحب کو فرمایا کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ہم تو فارمیسی لوگ ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں. تو دیکھو آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ ایسا ہے، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ماڈرنائز کا دل دادا ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کہاں ہے، حدیث کہاں ہے، جہاں بھی بات کرو حدیث۔ ارے اللہ کے بندو، دنیا میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تھے، اس زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج آ گئی۔ ایروپلین نہیں تھا، پلین نہیں تھا، تو پلین کے بارے میں اب کیا، نماز کے مسئلوں کا کیا ہوگا کہ کہاں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، کیا کریں گے۔ اس زمانے کے اندر یہ بلڈ ٹیسٹ کا یہ طریقہ ہے، وہ تو شاید نہیں ہوگا، لیبوریٹریز اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ اگر آپ نے بوٹل خون نکالا ہے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کون سی حدیث سے نکالیں گے؟ تو وہی سوچنا پڑے گا، قیاس کرنا پڑے گا۔ خیر، تو یہ آیت ظواہر نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کو دیکھنے کو کہا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تو پہلے آ گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں آ گیا، تو ظاہری جو آیتیں ہیں، جو ظاہری حدیثیں ہیں، اس پر تو چل لیں گے، لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ جس میں آپ کو قرآن اور حدیث میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کیا کرو؟ اب اس کی طرف لے جاؤ اور قرآن سے کوئی ایسی آیت نکالو جس کو سملر معنی نکلتا ہو، پھر وہ حکم یہاں سے لو، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم ایسا کرو۔ ایسا کیوں کہا کہ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یا یہ کہ میری اطاعت کرو۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا اس لیے فرمایا کہ اللہ کا حکم پر چلنا ضروری ہے، اور آخرت کے دن کو اس لیے فرمایا کہ جو مخالفت کرے گا اس کو آخرت کے دن میں سزا ملنے والی ہے۔ تو جب اللہ یاد دلاتے ہیں یا آخرت یاد دلاتے ہیں تو آدمی عمل پہ آتا ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یہ یعنی اوپر جو طریقہ بتایا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا اور حکومت اور علماء کی اطاعت کرنا، اسی طرح اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو قرآن و حدیث کے اوپر قیاس کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، تمہارے لیے درست معاملہ ہے اور فی ذاتی ہی بہتر ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ تمہارے لیے دنیا میں بہتر ہے اور آخرت کے لحاظ سے انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، کیونکہ دنیا پہلے ہے اس لیے دنیا کا ذکر پہلے کیا، ذالک خیر، اور آخرت بعد میں ہے تو احسن تاویلا بعد میں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس بات پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس بات پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کروائے بہت زیادہ سرکش کے پاس، شیطان کے پاس، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں۔ یہ آیت کریمہ ما قبل سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور رسول کے حکم پہ راضی نہیں رہتے، وہ تو دوسروں کے حکم پر راضی رہتے ہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا، اس آیت کریمہ میں خلاف شرع قوانین کی اطاعت سے بچنے کا حکم ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول دیکھیے، واقعہ کیا پیش آیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے شعبی سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی تھا وہ، اور منافقین میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام بشر تھا، منافق تھا، ان دونوں میں جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا چلو ہم نبی کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں، حضور کے پاس چلتے، اور جو منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں،
وہ کیوں یہودی کہتا تھا کہ حضور کے پاس فیصلہ کروائیں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نبی رشوت نہیں لیتے، کرپشن سے خالی ہے، یہاں کرپٹیڈ نہیں ہے، اس سے یہیں سے سیدھا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو منافق تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں، ہم تو کسی یہودی کے پاس فیصلہ کروائیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں کرپشن دینے کو پیسہ دے دیں گے، رشوت، تو اپنا کام بن جائے گا، اپنے فیور میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بالآخر یہ متفق ہوئے قبیلہ جوہینہ کے ایک جیوتش کے پاس فیصلہ کروانے پر، اور اس کے پاس فیصلہ کروایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو؟ نہیں دیکھا، جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے، تورات پہ، انجیل پہ ایمان لائے، لیکن جب فیصلہ کرانے کی باری آتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ شیطان کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، ایک واقعہ یہ ہوا تھا۔ دوسرا ایک واقعہ جو عامتاً تفسیر کی کتابوں میں ثعلبی کا نقل کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ہوا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک منافق اور جس کا نام بشر تھا، اس کا جھگڑا ہو گیا، کس کے ساتھ؟ یہودی کے ساتھ۔ یہودی نے کہا چلو حضور کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، کعب بن اشرف کے ساتھ پاس چلو۔ کعب بن اشرف یہودی تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ بشر مشہور تھا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اندر کفر رکھتا ہے، باہر اسلام ظاہر کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں چلو کعب بن اشرف کے پاس چلو، اور جو یہودی ہے وہ کہتا ہے کہ نبی کے پاس چلو۔ بالآخر وہ جو منافق تھا وہ تیار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، تحقیق کی کہ مسئلہ کیا ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ لیکن جب وہاں سے نکلے تو منافق نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے وہ فیصلہ میں راضی نہیں ہوں، حضرت عمر کے پاس چلو، کیونکہ حضرت عمر تھوڑے غصے والے تھے اور سخت تھے، تو اس نے کیا سوچا کہ میں تو مشہور ہوں مسلمان اور یہ یہودی ہے، تو اس کے خلاف فیصلہ حضرت عمر کے یہاں دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے، ہم دونوں حضور کے پاس گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فیور میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہا یہ اس پر راضی نہیں ہے۔ وہ یہودی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فیور میں فیصلہ کیا، یہ اس کو منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی بات صحیح ہے، یہ بات سے کہا، رکو میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر اپنے کمرے میں گئے اور تلوار لے جلدی سے آئے اور اس کو اڑا دیا، وہیں سے جو منافق تھا اس کی وہیں گردن اڑا دی، قتل کر دیا، یہاں تک کہ مر گیا۔ وہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہوتا ہے، اور کوئی فیصلہ نہیں، کیونکہ یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور جبریل امین نے عرض کیا حضور سے کہ عمر نے تو حق اور باطل میں فرق کر دیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اس لیے ان کو فاروق کہا گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، فاروق کے معنی جدا کرنے والا، حق اور باطل کو، رائٹ اینڈ رانگ کو سیدھا سیدھا کرنے والا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہتے ہیں۔ اور کعب بن اشرف کو شیطان کہا گیا، طاغوت کہا گیا، یا یہ کہ قبیلہ جوہینہ کا جو جیوتش تھا اس کو کہا گیا، چونکہ ان کو شیطان کے ساتھ مشابہت تھی، اس کے پاس فیصلہ کرانا شیطان کے پاس فیصلہ کرانا تھا۔ اصل میں طاغوت کا جو لفظ ہے، علامہ سیوطی نے جلالین شریف میں لکھا ہے کہ الکثیر الطغیان، جو بہت زیادہ سرکشی کرتا ہو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ کعب بن اشرف ایسا ہی تھا۔ ہاں، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے ایک وجہ اور بھی ہے اس آیت کے نازل ہونے کی۔ شان نزول کچھ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو یہودیوں میں سے کچھ لوگ تو ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ہپوکریسی کی تھی،
یعنی حضور کے سامنے کہا کہ اسلام میں داخل ہم مسلمان ہیں، اندر سے کافر تھے، اپنے دوستوں سے جا کے کہتے کہ ہم تو الو بناتے ان کو، ہم کہاں ایمان لائے، ہم تو اپنے ہی دھرم کے اوپر ہیں۔ تو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، قبیلے بنو قریظہ اور قبیلے بنو نذیر زمانے جاہلیت میں ان میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو اگر کوئی قبیلے قریظہ کا آدمی قبیلے بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا، اس کے بدلے میں قتل بھی کرتے تھے اور قبیلے بنو نذیر سے اور بھی کچھ لیتے تھے، تقریباً 100 وسق کھجور لیتے تھے، 100 وسق بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، کئی من ہوگا، اتنا کھجور لیتے تھے۔ اور اگر الٹا معاملہ ہوتا کہ اگر قبیلے بنو نذیر کا آدمی قریظہ کے آدمی کو مارتا تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے، صرف 60 وسق کھجور دے دیتے تھے، معاملہ صاحب، بس اتنا کرتے تھے۔ ایک طرف کا آدمی قتل کرتا تو ایک آدمی قتل ہوتا اور اتنا کھجور دینا پڑتا، اور ادھر والے کے آدمی کو قتل کرتے تو آدمی کو تو نہیں قتل کرتے، اس سے کم کھجور لے لیتے، اس طرح معاملہ بے انصافی کا ہوتا تھا۔ اسلام آ گیا، اب اسلام کے آنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ تھوڑی چلے گی بے انصافی، اسلام تو انصاف کے لیے آیا ہے۔ قبیلے بنو نذیر یہ سوچتا تھا کہ ہم لوگ تو عزت والے ہیں، اس لیے ہمارے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قبیلے بنو نذیر کا تعلق اوس کے ساتھ تھا جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور قریظہ کا تعلق خزرج کے ساتھ تھا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اوس اور خزرج صحابہ کرام وہی تو ہے، اوس اور خزرج وہی کہلاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو کسی قبیلے بنو نذیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کر دیا۔ اب جھگڑا ہوا، بنو نذیر نے کہا کہ ہمارا آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے ہمارا پرانا ایگریمنٹ ہے اسی پہ ہم چلیں گے، ہم تو صرف 60 وسق کھجور دے دیں گے جس کے اوپر ہمارے پہلے معاملہ ہوا ہے۔ بنو نذیر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ منافق لوگوں نے کہا ابو برزہ اسلمی کے پاس چلو، جو قبیلے جوہینہ کے تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے، وہ ابو برزہ کے پاس چلو، اور لے گئے۔ مسلمانوں کا نہیں، اللہ کے رسول کے پاس چلو، ہم تو حضور کے پاس جائیں گے۔ منافقوں نے کہا کہ نہیں، وہاں نہیں۔ آخر وہ گئے اس جوتش کے پاس تاکہ فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اے نبی جی، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پر، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھا کہ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، تورات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کام کیا ہے؟ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کرائے، اپنا معاملہ لے جائیں فیصلے کے لیے سرکش شیطان کے پاس، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کرے، اس کا کفر کرے، شیطان کی بات نہ مانے، اللہ کی بات مانے۔ کیوں؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہی ہے، چاہے انسانوں میں شیطان ہو یا چاہے جناتوں میں سے شیطان ہو، وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہے کہ ان مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنا فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کرائے، یہ نہیں کہ خلاف شرع فیصلے کے اوپر آدمی راضی ہو جائے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ آج یہی ہوا، چونکہ پوری دنیا کی حکومتوں میں عورتوں کی سنوائی ہوتی ہے، عورت کا زیادہ سنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے پاس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ابھی تو ہندوستان میں بہت سی جگہوں پہ شرعی پنچایتیں قائم ہو گئی، شرعی پنچایت، علماء کی ایک جماعت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی۔ لیکن چونکہ ہمارا حال کیسا ہے،
ہم تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کہاں ہوگا؟ غیر اسلامی حکومت کے اندر، کیونکہ وہاں عورت کو بہت زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں، عورت کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ شریعت میں آسانی، دیکھو کسی میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہے اور عورت کبھی اپنا بچہ نہیں چھوڑے گی، ہاں بچہ تو میرے پاس ہی رہے گا، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ اگر بچہ پیشاب پیخانہ خود سے کرنے والا ہو گیا، اپنے کپڑے خود پہننے لگا ہے اور پانی لینے لگا ہے، سمجھدار ہے، تو پھر اس کو باپ کے حوالے کر دو کہ جا تو اس کو پال۔ جب تک اتنا نہیں ہوا ہے عورت کے پاس اس کو رکھا جائے گا، کیونکہ عورت اس کی پرورش کرے عورت کو، اور سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اگر عورت آپس میں جھگڑا ہوا ہے تو، اور جدائی ہو رہی ہے تو، لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ اپنے خود کے جو معاملات ہوتے ہیں برس ہا برس نکل جاتے ہیں، حکومت کے اندر جب کیس جاتا ہے تو 10-10 20-20 سال ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ لوگ دیندار آدمی یا کوئی علماء مفتی جو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے، کہا بھائی ہمارا یہ معاملہ ہے، تم شریعت کے مطابق فیصلہ کر دو۔ اچھا ہے، جلدی سے فیصلہ بھی ہو جائے گا اور ہر ایک اپنا اپنا راستہ اختیار کر لے گا جو کرنا ہے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے تمہارا ایمان اس کے اوپر ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کو فیصل بناؤ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصل بنا دیں اس معاملے میں جن میں ان میں جھگڑا ہوا ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ حکومت کا دروازہ کھینچ کے جاتا ہے، بڑے پڑھے لکھے دیندار کہے جانے والے لوگ، ان کا بھی یہ حال کہ کہیں گے کہ ہم وہاں سے لے لیں گے، حکومت سے لے لیں گے، حکومت کے پاس سے۔ ارے بھائی شریعت کیا کہہ رہی ہے وہ تو سوچو۔ اب آج مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر جو 3 طلاق کا مسئلہ آیا تو گورنمنٹ کہہ رہے 3 طلاق نہیں۔ ارے تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ شریعت نے کہہ دیا کہ 3 ہے، بس بات خلاص۔ لیکن گورنمنٹ کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ جب ہم وہاں شکایت کرنے جائیں گے تو ان کا فیصلہ آئے گا نہیں، اور شکایت بھی نہ کرے ہم آپس میں ہی سمجھا دیں، سمجھوتا کر لے، تو کیوں ایسا نہیں؟ ہم خود اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے ہم خود ہیں۔ سوچیے آپ کے میڈیا کے اندر یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ہمارے مسئلے رکھے جائیں، جیسے ابھی جیسے میلاد ہوئی تھوڑی دیر کے لیے سمجھ، اور اس کے اندر جو کیک کاٹے گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اس کے اوپر چھریاں چلائی گئی اور اس کو یوٹیوب پہ رکھا۔ آپ بتاؤ یہ کوئی اچھا کیا؟ کلمے کے اوپر چھری چلانا ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے آپ کو، اسلام کو نیچا کر دیا لوگوں کے سامنے۔ تو ایسا کام آدمی کیوں کرے کہ جس سے اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو؟ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ ہاں، تو ان لوگوں نے، منافقوں نے یہ کہا تھا۔ قرآن میں اور بھی ایک جگہ ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں، اگینسٹ جاتے ہیں، اس کو چاہیے کہ ڈریں، بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فتنہ لگ جائے یا کوئی مصیبت میں پھنس جائے یا اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آ جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضور کو خطاب کیا، الم تر، اے نبی جی آپ نے نہیں دیکھا، یہ بات آپ کو نہیں معلوم ہوئی کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے جو کتاب اتری اس کے اوپر، یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ غیروں کے پاس فیصلہ لینے جاتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجیے، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کرے، شیطان کا، خلاف شرع فیصلوں کا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو دور گمراہ کر دے۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، آدمی اسمارٹ بنتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں۔ دیکھو اللہ کی قسم،
دین کے معاملے میں بھولا بھالا بننا چاہیے اور علماء سے رائے لے کر مشورہ لے کر چلنا چاہیے۔ آج پوری دنیا کے اندر حالات ہیں، بہت حالات ہیں۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ تو راضی ہے یہ اس کی نشانی کیا ہے، اور تو ناراض ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا میں راضی ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے اوپر اچھے حاکم بناؤں، تمہارے گورنر اچھے ہو تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے، اور تمہارے گورنر اگر نکمے آ جاوے، بے انصافی کرنے والے آ جاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ آج دنیا کے پر نظر ڈالے آپ تو آپ کو نظر آئے گا اور پتہ چلے گا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ خیر، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم کو دور کی گمراہی میں ڈال لے، انہیں گمراہی کر دے دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو دیکھے گا منافقوں کو کہ وہ آپ سے خوب اعراض کر کے دوسرے کی طرف جاتے ہیں، آپ سے پورا اعراض کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے یعنی قرآن، اور وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی، اور وہ چیز جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے، اس کا یہ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ اور چیزوں سے بھی فیصلہ کرتے تھے۔ ایک تو قرآن آیا اسی کے مطابق فیصلہ، بعض فیصلے حضور کے ایسے ہوتے تھے جو قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے، حدیث میں ہے۔ اب حضور کیسے کرتے تھے؟ یا تو وحی ہے غیر مطلوع کے ذریعے، یعنی قرآن تو نہیں لیکن دوسری ایک وحی ہے، حدیث اس کو کہیں گے، یا حضور اجتہاد کرتے تھے۔ اجتہاد کے معنی قیاس کرنا، حضور بھی قیاس کرتے تھے اور قیاس کے ذریعے فیصلہ سناتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی یعنی قرآن کی طرف، اور اس چیز کی طرف جو رسول کی طرف اللہ تعالی یا رسول کی طرف آ جاؤ، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ پورا اعراض کرتے ہیں، یعنی آپ سے نکل کے کٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا پھر معاملہ کیا ہوا ادھر کا، وہ تو بات رہ گئی، اب آگے آ رہی ہے اس کی بات کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن اڑا دی تو اس کے رشتہ دار حضور کے یہاں گئے اور کمپلین کرنے لگے کہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، وہ تو مسلمان تھا اور ایسا تھا ویسا تھا۔ تو کہا کہ یہ سب باتیں کیسی، اس نے جو کی تھی وہ کب حضور کے پاس فیصلہ ہو گیا پھر دوسرے کے پاس فیصلہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں تھا، تو کیا مقصد تھا؟ کہا وہ یہ سوچتا تھا اللہ کے نبی کا تو کلیئر چٹ بالکل صاف فیصلہ ہے، لیکن یہ سوچتا تھا کہ دونوں کو کچھ مل جائے اور دونوں کا کچھ کام بن جائے، دونوں میں کچھ صلح والی بات ہو جائے۔ وہ احسن توفیق یعنی دونوں میں جوڑ والی کوئی بات ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آگے دیا ہے کہ کچھ نہیں، عمر کا قصور نہیں، وہ اسی لائق تھا۔ اللہ کے رسول کے فیصلے پہ جو راضی نہیں ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ آج ہمیں اللہ معاف کرے، خدا کی قسم ہم لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ جب اپنے یہاں کوئی معاملہ آتا ہے تو پہلے کہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گے، گورنمنٹ ہمارا یہ کرے گی۔ ارے بھائی کسی عالم کو پوچھو کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، تاکہ اس میں کچھ راستہ نکلتا ہو، اس میں کوئی ایسی شکل نکلتی ہو کہ دونوں کا حق ادا ہو جائے، دونوں راضی ہو جائے۔ بہت سی چیزیں دین کے اندر ایسی ہے کہ لوگ نہیں جانتے، علماء کے پاس بیٹھے، مفتیوں کے پاس جاوے اور پھر ان کے پاس سے سولوشن نکالے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، قرآن کی فہم عطا فرماوے۔ یہ میرے بھائیو یہ خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ قیامت آ جائے گی لیکن یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں کوئی بھی مسئلہ پیش کرو آپ کو قرآن اور حدیث آپ کو جواب دے گی، ہاں جواب ملے گا آپ کو۔ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے
دین کا کہ جس کا کوئی سولوشن نہ ہو. اسلام نے ہر چیز کے لیے اس کا حکم رکھا ہے. خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا